نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج کی دعا شروع کرنے سے پہلے قرآن اور حدیث میں سے ریمائنڈرز۔ صبر کرنا جنت والوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں ایک ریمائنڈر ہمیں دیا گیا، اور وہ ریمائنڈر کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک خاص قسم کا اخلاق اور کردار انسان میں ریکوائرڈ ہے نا، یعنی ہر کوئی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اور ایک کوالٹی اس میں کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صابرین ہیں۔ صبر کرنا جو ہے وہ جنت والوں کی کوالٹی میں سے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے جانا نہیں کہ ہم واقعی ہی صابر ہیں یا نہیں، تو کیا ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، جیسے انسان ویسے تو اللہ کی اطاعت کرے اور سب اپنی طرف سے دین پہ عمل کرے، اور مشکل پریشانی جب آئے اور پھر ایک دم سے ری ایکٹیو ہو جائے اور پھر سارا کچھ بھول جائے اور غلط باتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ صبر تو نہیں ہے۔ تو جب ہم پر آزمائش و مشکل آتی ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر صبر کتنا ہے، کیا صرف ہم زبان سے دعوے کرتے ہیں یا واقعی ہم صابرین میں سے ہیں۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کی کوالٹی اپنے اندر سٹرونگ کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ صبر کی بات آتی وہاں پہ آسیہ علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی۔ جب وہ فرعونی اس سے جدا ہوتے تو فرشتے اس پر سایہ کر لیتے۔ اس کی بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ سو اللہ نے جنت میں ان کے لیے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو ان کا گھر دکھا دیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آسیہ علیہ السلام، ایک ظاہر ہے فرعون بہت ظلم کرتا تھا، اور کس قدر ظلم کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پہ میخیں گاڑ دی، لیکن کوئی بھی چیز ان کو حق سے نہیں ہٹا سکی نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے عمل میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان پر مشکل پریشانی یا دکھ اور غم کا وقت آئے تو فوراً اللہ سے جنت مانگے۔ یعنی اس وقت صبر کیا ہے کہ ہم ایک تو کوئی کمپلین نہ کرے۔ جیسے آپ دیکھیں انہوں نے اپنی دعا میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ فرعون کے عمل سے پناہ مانگی، اور فرعون کا عمل کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نا، اور ظلم ان کا کیا تھا کہ متکبر تھے۔ تو وہ اس چیز کو ڈسکلیم کر رہی، اور ساتھ ہی کیا کہ یہ جو جس تکلیف پریشانی سے گزر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے جنت دے دے۔ بالکل۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جس انسان کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے نا، اور جس انسان کا یہ دل کرتا ہے کہ اسے جنت ملے دنیا میں قربانیوں اور تکلیفوں کے بدلے میں، تو اس کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہوتی۔ تو آپ بھی یہ دعا مانگا کریں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو جب بھی آپ بہت زیادہ دل پریشان ہو، یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یا ان کی مختلف نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کریں جنت میں اپنے صبر کے بدلے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ دوسروں کی دشمنی، چالوں اور مکر و فریب سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں؟
اور کبھی کبھار ان کی وجہ سے خوف بھی محسوس کرتے ہیں. یعنی بعض وہ دوسرے انسان کی دشمنی، پھر ان کے جو چالیں ہوتی ہیں، پھر جو جس طرح وہ دھوکے دیتے ہیں بعض ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے تو کتنا ہمارا دل دکھتا ہے. بالکل. اور پھر یہ کہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب انہوں نے ایسے نقصان پہنچایا، آئندہ بھی نہ ایسا نقصان پہنچائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ رکتے تو نہیں ہے نا ایک جگہ آ کے، وہ بعض اوقات پھر اور زیادہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ زندگی کی آزمائشوں میں ایک آزمائش ایسے لوگوں کا زندگی میں ہونا ہے جو کسی نہ کسی طرح اپنے وجود یا رویوں سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی نا اس کو انسان دعا کر کے اپنی تھراپی کر کے ان چیزوں کو ہینڈل کر لیتا ہے. لیکن جب ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں جن کی جو پریزنس ہے وہ آپ کو تکلیف دے، یعنی ان کا خاص طور پہ جو ان کی مکر و فریبیاں ہیں، یعنی مختلف طرح سے وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، مختلف تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر ان کا ایٹیٹیوڈ بھی نیگیٹو ہوتا ہے، تو یہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ سا کام ہوتا ہے. بالکل دے نیور اسٹاپ. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اچھا اخلاق اور ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ بھی کر رہے ہیں، یعنی آپ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اگنور کرتے ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً میں اچھا معاملہ رکھ رہی ہوں، میں اگنور بھی کر رہی ہوں، لیکن کوئی ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ساتھ اچھے ہوں تو بھی وہ ویسے ہی رہیں گے، ان کے ساتھ نہ اچھے ہوں تو بھی ویسے رہیں گے. اور اس سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں اس نے ایسے کیا نا تو اب میں بھی اس کو ایسے ہی جواب دوں گی، کیونکہ اس کو فرق تو پڑتا نہیں، عزت اس کو راس نہیں آتی، پیار محبت سے اس کو بات نہیں سمجھ آتی، اور پھر ہمارے اندر بھی نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ ریالٹی ہے، کیونکہ انسان کی کمپنی جو بھی ہوتی ہے نا، یا جو لوگ اس کے آس پاس ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. تو چلیں اب ہم کچھ باتیں سیکھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت منفی ہیں اور جو بہت چلاکیاں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں ان کی چلاکیاں اس وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن اصل میں وہ اس سے ہمیں بہت نقصان دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے معاملہ کریں کہ ہمارے اعمال محفوظ رہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا بعض دفعہ پھر ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ہم اور غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر ہم اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنا اخلاق اور معاملہ اللہ کے لیے اچھا رکھنا ہے. یعنی ہم جو اچھے ہیں نا وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ چیز آپ نے اپنے آپ کو بار بار کہنی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا کسی برے انسان کے ساتھ اچھا معاملہ ہے یا اچھا اخلاق ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے اور ہمیں جنتیوں جیسا اخلاق اور کردار اپنانا ہے. تو جو دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو وہ آخرت میں انجوائے کرتا ہے نا. پھر اسی طرح ایک جو چیز آپ کو بہت انشاءاللہ ہیلپ کرے گی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ خود کو ایک بات یاد کروایا کریں کہ آپ اپنے عمل کے لیے اللہ کو جواب دہ ہیں، دوسروں کے اعمال کے نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص مجھ پہ غصہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے، میں اس کے غصے کی وجہ سے جواب دہ نہیں ہوں. ہاں میں کس کے لیے جواب دہ ہوں؟ اگر میں اس کے غصے والی بات پہ آگے مزید غصہ کروں. اگر کوئی شخص جو ہے مجھے گالی دیتا ہے تو اس کی گالی دینے کا گناہ مجھے نہیں ہوگا، ہاں اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. لیکن اگر میں اس کو ان ریٹرن گالی دوں گی تو مجھے بھی پھر سوال ہوگا. سمجھ گئے بات جی؟ یعنی اگر ایک انسان برا ہے تو اس کی برائی اس کے لیے ہے اور میری اچھائی میرے لیے ہے اور میری برائی بھی میرے لیے ہے. تو جیسے ایک نا اپنے اصول اپنی زندگی کا بنانا ہے کہ نہ تو
لوگوں کی اچھائیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں، نہ ہی ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ برے ہو جائیں۔ آپ نے ہر حال میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو سب سے بہترین رول ماڈل ہیں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافق بھی تھے، دشمن بھی تھے، دوست بھی تھے، یعنی ہر طرح کے لوگ تھے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے محتاط رہتے تھے، لیکن معاملہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق والا تھا۔ اصل میں ہمیں بھی یہی کرنا ہے، یعنی جو ایسے لوگ ہیں نا ان سے ہمیں محتاط تو رہنا ہے، کیونکہ ذرا وہ نقصان پہنچاتے ہیں نا کسی نہ کسی طرح، کبھی ہماری ذہنی حالت کو، کبھی ہمیں، یا مختلف اور چیزوں کو، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، بچاؤ بھی کرنا اپنا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ان کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر قالو سلامہ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، بھائی مجھے تو نہ تم سے بحث کرنی ہے نہ تمہاری بات کا جواب دینا۔ اچھا وہ جسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہاں دیکھو ذرا ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ان کو یہ نہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو سب پتہ ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے ہر جگہ اپنی نمبر بنانے کی؟ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ہاں ہاں مجھے نہیں پتہ، بس خاموش ہو جائے، کیونکہ نا یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا یہ پرووک کرتے ہیں آپ کو غلط باتوں کے لیے۔ وہ دیکھو ان کو تو یہ بھی بنانا نہیں آتا، وہ دیکھو تم ان کو یہ دے کے تو دیکھو یہ بھی نہیں ان سے ہوا ہوگا، یعنی ایسی باتیں کر کر کے نا پھر ہمیں اریٹیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس میں آ کے ہم بعض غلط کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے بس پرووک نہیں ہونا، آپ نے بہت اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، یعنی تانے دے دے کے بعض ہم سے غلط کام کرواتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو چیز آپ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نا تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ ایسے لوگوں کی اس رویے کی وجوہات کیا ہیں۔ مثلا کیا کوئی خاص قسم کی مجلس ہوتی جہاں کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں، یا کوئی خاص بات ہوتی ہے، یا مثلا کسی کی پریزنس ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایک اصول ہے نا، اور بہت ہی زبردست اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، یعنی بغیر وجہ کے کوئی ایسے نہیں ہو جاتا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب آپ نے نا تھوڑی سی ڈاکٹری کرنی ہے، اور وہ کیا کرنا آپ نے، وہ وجہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ مثلا اگر یہ شخص ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ جب آپ کو وجہ پتہ لگ جائے گی نا تو پھر آپ کا بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ جیسے مثلا آپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ مثلا اس کا باس اس کو ڈانٹتا ہے تب یہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، تو آپ پھر سمجھ جائیں گے فوراً، اور آپ کو پتا ہوگا آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل، تو اس لیے آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ دوسروں کی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کے خاص قسم کی جو نیگیٹو رویہ ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے، تو ہمیں نا ان سچویشنز کو اوائڈ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ کا کسی ایسے انسان سے پالا پڑ جاتا ہے جو بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا کون سی بات تھی جس پہ غصہ آ گیا۔ مثلا کیا کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو غصہ آ گیا، یا مثلا بعض لوگوں کو ٹیبل پہ سرٹن چیز چاہیے ہوتی وہ نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ تو آپ وجہ معلوم کریں اور پھر آپ اس سچویشن کو اوائڈ کریں۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں کی کچھ سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں اور وہ ان پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کوئی چھیڑ دے تو اس سے بہت ری ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ انسانی ذہن کو جب ہم سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو اس سے بھی ہمارے معاملات بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی، بعض دفعہ کچھ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے اپنے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ کیا آپ کو کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچاری تو خود ہی ڈپریشن کی مریض ہے، اس کو تو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، میں کیوں اس سے بحث کروں اور
یعنی شی نیڈس ہیلپ، اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ری ایکٹیو نہیں ہونا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ٹرم سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے ایموشنل لیکس کے نام سے نا. یہ آپ کو اپنے اوور کم کرنا ہے ان کو. اچھا، ایموشنل لیکس کیا ہیں؟ ہر انسان کے نا کچھ ایموشنل لیکس ہوتے ہیں. ایموشنل لیکس وہ سارے ہمارے جذبات ہیں جن کے بارے میں ہم بڑے حساس ہوتے ہیں، اور کوئی اگر ان کو ٹچ کر دے تو ہم ایک دم سے نا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جیسے مثلاً آپ کا وزن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے بارے میں بہت کانشیس ہیں، اور آپ بڑا اپنا ویٹ واچ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. پھر اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تم موٹی ہو گئی ہو، اور پھر آپ کو ہوتا ہے نہیں میں تو ایکسرسائز کرتی ہوں، میں ڈائٹ بھی کر رہی ہوں، اور ایسے آپ اتنی زیادہ صفائیاں ان کو دینا شروع کر دیتے کیونکہ وہ اس نے نا آپ کی، جس کو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. اور پھر آپ بڑے خوش ہوتے ہو کہ آپ اچھا تم ویٹ واچ کر رہی ہو اپنا، بڑی سمارٹ ہو گئی ہو، پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو سمجھ گئے ایموشنل لیکس کیا ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے مثلاً آپ کی فرض کریں کہ کوئی بھی ایسی بات آپ سوچیں جس سے آپ جیسے ہی کوئی اس بات کو مینشن کرتا ہے آپ ایک دم سے صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثلاً آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا، اور پھر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے اچھا تم کیک بیک کر لیتی ہو. پھر آپ کہتے ہیں مجھے جاب بھی کرنی ہوتی ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے، اتنے سارے کام ہیں، میں اتنی فارغ نہیں ہوں کہ کیک بیک کرتی رہوں. جی ہاں، ہم جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں مثلا آپ کو کوئی خاص قسم کا کھانا نہیں پکانا آتا اور آپ اس کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں کہ آپ سے پلاؤ اچھا نہیں بنتا، بریانی اچھی نہیں بنتی، اور پھر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے تمہارے گھر میں تو کبھی بریانی نہیں ہم نے کھائی. تو پھر آپ ڈیفینسو ہو جاتے. ہاں تو ضروری ہے بریانی کھائیں، اور نہیں ہے کھانی دنیا میں، آپ کو بریانی کھانی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نا آپ کا وہ سینسٹیو جس کو کہتے ہیں نا کہ بات پتہ چل جاتی ہے، اور پھر وہ فوراً اسی کو ہٹ کریں گے اور آپ کو اریٹیٹ کریں گے. یس ایگزیکٹلی، آپ کو اصل میں وہ ٹیز کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اب آپ نے نا اس وقت اس بات کو کنٹرول کرنا ہے. اچھا اس کا علاج کیا ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنل لیکس کا آنسر سوچ کے رکھنا ہے. جیسے مثلاً آپ کا ایموشنل لیک ہے کہ آپ کو بریانی بنانی نہیں آتی، تو آپ اس کا جواب سوچ کے رکھیں کہ جب کوئی مجھے کہے گا تو میں آگے سے جواب کیا دوں گی، اور وہ جواب بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے. مثلاً آپ کے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ مجھے پلاؤ بہت اچھا بنانا آتا ہے، اور میں چکن کڑھائی بھی بہت اچھی بناتی ہوں. آپ نے ٹرائی نہیں کی کبھی؟ اس کے بجائے نا نہیں یہ بھی نہ کہیں I love try میں یہ نہ کہیں. ایسے لوگ پھر وہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. آپ نے کچھ اور ایسا بتانا ہے جو آپ بہت اچھا بناتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض بچوں کے معاملے میں مثلاً آپ کا بچہ بہت اچھے گریڈز نہیں لا رہا، اب ہر ماں کا ایموشنل لیک بن جاتا ہے اس کا بچہ، اور پھر وہ آ کے کہیں گے اچھا وہ پھر فیل ہو گیا. تو آپ کے انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں نا کہ بچے جو ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہی از ورکنگ ریئلی ہارڈ، آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم. اور مین چیز مجھے جو بہت خوش کرتی ہے ماشاءاللہ میرا بیٹا میری بات مانتا ہے، نمازوں کے پابند ہے الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے اتنی ساری اس نے دعائیں یاد کر لی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی اس نے ایک سورت بھی یاد کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے آپ کے بچے میں کیا عیب نکالا تھا. پھر اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ ہر وہ بات جس سے آپ ایک دم سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بہت وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں نا، آپ پہلے سے اس کا جواب سوچ کے رکھیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ اس سچویشن کو بہتر ہینڈل کریں گے. جیسے ایک اور جو جی ایگزیکٹلی پازیٹیو افرمیشنز ہیں. ایک نا سسٹرز ایک بتا اصل میں یہ کسی نے مجھ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا نا ڈرگز میں مطلب وہ
انوالو ہو گیا تھا نا. اور پھر خیر ریہیب میں چلا گیا. آپ کو ہوتا ہے جب آپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں نا تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کسی کا بچہ اگر ڈرگز میں انوالو ہو یا اس طرح سے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں جہاں بھی جاتی تھی نا تو، اور ایک دو دفعہ شاید پولیس ان کے بیٹے کو پکڑ کے لے گئی، تو کہتی ہے میں جہاں بیٹھتی تھی نا تو لوگ کہتے وہ اچھا ہم نے سنا ہے وہ تمہارے بیٹے ڈرگز میں پکڑا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور کہتی میں اتنی زیادہ ہرٹ ہوتی تھی اس وجہ سے نا. اور خیر انہوں نے پھر تھوڑی سائیکولوجیکل ہیلپ لی. تو جو ان کی تھراپسٹ تھی اس نے ان کو کہا کہ آپ پہلے سے جواب سوچ کے رکھیں. یعنی جب بھی آپ کو کوئی کہے کہ اچھا تمہارا بیٹا ہم نے سنا ڈرگز کرتا تھا اور اس کی وجہ سے پولیس پکڑ کے لے گئی، تو آپ آگے سے اس طرح کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ he has been through rehab اور اللہ کا شکر ہے اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب وہ اسکول بھی جا رہا ہے اور ماشاءاللہ میں نے اس کو اسکول چینج کیا ہے، کچھ ہم لوگوں نے چینجز کی اور آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی سن رائٹ ناؤ. تو اس لیے اچھا فیس ایکسپریشن کی خیر ہے دیٹس فائن، لیکن الفاظ میں نہ آنے دیں. اب دیکھیں نا ایک چیز ہماری عادت میں ہوتی ہے نا تو اس سے ختم کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا، ایک دم سے تو سارا کچھ صحیح نہیں ہو جائے گا نا. لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سیکھیں کہ آپ نے جواب کیا دینا ہے، پھر اس کوئی بات نہیں کہ پہلی دفعہ چہرے پہ ایسے ایکسپریشنز آگے تو زبان کو بس آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں اور ان لوگوں کی ہدایت کی دعا بھی کریں. اچھا بعض دفعہ یہ کہ یہ لوگ اتنی انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو دعا کرنے کا ان کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ اگر میری زندگی میں ایسے کوئی ہو تو میں اس لیے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں فرشتے میرے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں نا. پھر کیونکہ آپ دیکھیں جو ہم دعا مانگتے ہیں نا فرشتے ہمارے لیے وہی دعا مانگتے ہیں. تو جو شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو شخص آپ کو اذیت دیتا ہے، آپ کیا دعا کیا کریں یا اللہ اس کو ہدایت دے. اور اصل میں آپ اپنے لیے بھی وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، کیونکہ اگر ہمیں ہدایت مل گئی تو ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہمیں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آج کی دعا جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھنا کتنے آپ پیارے انسان بن جائیں گے آج کی دعا سیکھنے کے بعد. یہ میری بہت ہی زیادہ فیوریٹ دعا ہے الحمدللہ. اور اس دعا میں نا اللہ تعالیٰ کی کامل حفاظت مانگنے، یعنی ایسے تمام لوگوں سے شر پسند اور فسادی لوگ، اور اپنے عمل اخلاق اور کردار کو خوبصورت بنانے کی دعا ہے انشاءاللہ. تو آج کی دعا کو سیکھنے کے بعد you will become a new person انشاءاللہ، اور اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ٹھیک ہے. ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغى علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متواء الیک مخبتا او منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر، میرے حق میں تدبیر فرما میرے خلاف تدبیر نہ کر، میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، تیرا ازحد اطاعت گزار اور بہت ہی تواضع کرنے یا بار بار پلٹ کر آنے والا بنا دے. اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، میری خطائیں دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو حق پر مستقیم رکھ اور میرے دل کے میل کچیل بغض حسد اور کینے وغیرہ کو نکال دے. آمین. یس. O my Lord, help me and do not help others against me.
Give me supremacy and do not let them overpower me. Plan in my favor and do not plan against me, and guide me and make guidance easy for me, and help me against whoever oppresses me. O my Lord, make me one most grateful to you, one who remembers you greatly, one who fears you greatly, one who obeys you greatly, one who exhibits humbleness greatly, or turns towards you. O my Lord, accept my repentance, wash away my sins, and accept my supplications. Keep firm my proof, keep my tongue truthful, guide my heart, and remove grudges from my heart. आमीन. और इसके बारे में हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को मांगा करते थे. जी हाँ, एक और भी रिवायत इसकी है. यस, तो इसको वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करें. रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा और मेरे खिलाफ किसी की मदद ना फरमा. यानी लोग मेरे अगेंस्ट ना हो या जो मुझे नुकसान देने वाले, या अल्लाह उनके लिए चीजें हमेशा मुश्किल रहें. वंसुरनी वला तंसुर अलैया, मेरी नुसरत यानी मेरी मदद फरमा, मेरी नुसरत यानी मुझे कामयाबी अता फरमा, मेरे खिलाफ किसी की नुसरत ना कर, यानी जो मुझे नुकसान देना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है, या रब उनके जो इरादे हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं, और या रब मुझे कामयाबी अता फरमा. वमकुरली वला तमकुर अलैया, मेरे हक में तदबीर फरमा और मेरे खिलाफ तदबीर ना फरमा. यानी जो लोग ये चालें चलते मेरे खिलाफ और प्लॉटिंग करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, तो या रब्बुल आलमीन आप मेरी तरफ से उनसे बदला ले लें, और उनकी कोई भी जो ये तदबीरें हैं और फरेब हैं उसमें वो कामयाब ना हो. वहदनी व यस्सिर हुदाया इलैया, मेरी रहनुमाई फरमा और हिदायत को मेरे लिए आसान कर दे. यानी या रब मैं सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलती रहूं. वंसुरनी अला मन बगा अलैया, और जो मेरे खिलाफ बगावत करे उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमा. यानी जो भी मेरे जैसे होता है ना रिबेलियस हो जाए, जो भी मेरे खिलाफ हो जाए, तो या रब मुझे इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं. अल्लाहुम्मा जअलनी लका शाकिरा, ऐ अल्लाह मुझे अपना शुक्रगुजार बना, लका ज़ाकिरा, लका राहिबा, अपना जिक्र करने वाला, तुझी से डरने वाला, लका मितवाआ, तेरा अजहद अतात गुजार, इलैका मुखबितन औ मुनीबा, और बहुत ही तवाज़ु करने वाला या बार बार पलट कर आने वाला बना दे. रब्बी तक़ब्बल तौबती, ऐ मेरे रब मेरी दुआ तौबा कबूल कर ले. वक्सिल हौबती, मेरी खताएं धो डाल. वाजिब दावती, मेरी दुआ कबूल फरमा. वसब्बित हुज्जती, मेरी हुज्जत कायम फरमा दे. वहद कल्बी, मेरे दिल को हिदायत दे, यानी मेरे दिल में वो सारी बातें आ जाएं जो कि सही हैं, सही डायरेक्शन में हैं. जैसे उस दिन मैं आपको कही थी ना कि दिल की हिदायत की दुआ किया करें, तो ये हिदायत की दुआ है. अल्लाहुम्मा हद कल्बी, ठीक है, इस तरह भी मांग सकते हैं. वसद्दिद लिसानी, मेरी ज़बान को हक पर मुस्तकीम रख. वस्लुल सखीमत कल्बी, और मेरे दिल के मैल कुचैल, बुग़्ज़, हसद और कीना वगैरह को निकाल दे. कितनी प्यारी दुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए इंशाल्लाह इस दुआ की रिसाइटेशन सुनते हैं और आप लोग साथ साथ इसको दोहराइए. रब्बि अइन्नी वला तुइन अलैय वंसुरनी वला तंसुर अलैय वमकुर ली वला तमकुर अलैय वाहदिनी वयस्सिर हुदाय इलैय वंसुरनी अला मन बगा अलैय. اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني
واسلل سخيمة قلبي. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.